اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے 11ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ توبہ کی باقی ماندہ آیات یعنی آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 129 تک اس 11ویں پارے میں ہے۔ اس کے علاوہ پوری سورہ مبارکہ یونس یعنی جس کی 109 آیتیں ہیں وہ بھی اس 11ویں پارے میں ہیں، اور سورہ مبارکہ ہود کی ابتدائی 5 آیتیں 11ویں پارے میں شامل ہیں۔ پارے کی ابتدا منافقین کے ذکر سے ہو رہی ہے کہ یہ منافقین جنگ میں شرکت نہیں کرتے ہیں اور جنگ میں شرکت نہ کرنے کے لیے عذر تراشیاں کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، تو رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ پھر خداوند کریم نے ذکر کیا کہ یہ منافقین قسم کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور خداوند کریم نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو خداوند کریم کبھی بھی ان منافقین سے راضی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کی آیات میں خداوند کریم نے منافقین میں سے جو اعراب ہیں یعنی بادیہ نشین ہیں ان کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو بادیہ نشین ہیں یہ کفر اور نفاق میں عام لوگوں سے زیادہ شدید تر ہیں، اور ان کو سزاوار دیتا ہے کہ یہ اس چیز کو نہ جانیں کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کی، اس کی حدود کو نہ جانیں، کیونکہ یہ بادیہ نشین ہیں، گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، لہٰذا ان کو سزاوار ہے کہ یہ ان حدود کو نہ جانیں، اور خداوند کریم علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اعراب، یہ جو منافقین بادیہ نشین میں سے جو منافقین ہیں، اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو ایک جرمانہ اور خسارہ شمار کرتے ہیں۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمائے کہ بادیہ نشینوں میں سے جو منافقین ہیں یہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو جرمانہ شمار کرتے ہیں اور اس کو خسارہ شمار کرتے ہیں، اور یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں تک کوئی مصیبت پہنچے۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ مصیبت جو ہے وہ انہی تک پہنچے گی، اور خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے اعراب میں سے یعنی بادیہ نشینوں میں سے وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں ان کا تذکرہ کیا، جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کا طریقہ کار اور قرآن مجید کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اگر کسی قوم میں اچھے افراد ہیں تو ان کی اچھائی کو بیان کیا ہے، اور کسی قوم کو برا کہتے ہوئے پوری قوم کو اس کی لپیٹ میں نہیں لے لیا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ بادیہ نشینوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو قربۃ الی اللہ جانتے ہیں، یعنی اللہ کی قربت کا ذریعہ جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کا وسیلہ شمار کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے لیے اللہ کی قربت ہے، اور عنقریب خداوند کریم ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور بے شک خداوند کریم بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں مہاجرین اور انصار میں سے السابقون الاولون کا تذکرہ ہوا کہ خداوند کریم ان سے راضی ہو گیا تھا، اور خداوند کریم نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے اعرابی منافقین کا تذکرہ کیا، اور اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے افراد کا تذکرہ کیا جو کہ نفاق پر مرے جاتے ہیں، اور کہا کہ اللہ ان کو جانتا ہے، اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 103 میں زکوٰۃ کی حکمت بیان کی۔ ارشاد ہوا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔
کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، یعنی زکوٰۃ کو اخذ کریں، تاکہ زکوٰۃ کو لینے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اور آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے، اور خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو گویا خداوند کریم نے ارشاد فرما دیا کہ زکوٰۃ دینے سے فقط انسان کا مال پاک نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 سے لے کر آیت نمبر 109 تک 2 مسجدوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا گیا اور ایک مسجد کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ مسجد کہ جس کو خداوند کریم نے ڈھا دینے کا حکم دیا وہ مسجد ضرار ہے، اور وہ مسجد کہ جس کو اللہ نے آباد کرنے کا حکم دیا وہ مسجد قباء ہے، کہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد، یعنی مسجد الحرام کے بعد پہلی مسجد ہے، جس کو پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ایک مقام آیا کہ جس کا نام قباء ہے، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی، آپ نے اور صحابہ کرام نے مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور کفر کو پھیلا سکیں اور مومنین کے درمیان تفرقہ ڈال سکیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک طریقے سے مورچہ اور تکیہ گاہ بنا سکیں، تو اور پھر اس کے بعد یہ قسم بھی کھاتے ہیں کہ ہم نے جو یہ مسجد بنائی ہے اس سے ہم سوائے نیکی کے اور کوئی ارادہ نہیں رکھتے، جبکہ خداوند کریم گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر اپنے حبیب کو حکم دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہ کریں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے دن تقوی پہ رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، وہ زیادہ سزاوار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، کیونکہ اس میں ایسے مرد ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ رہیں، اور خداوند کریم پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 سے لے کر 114 تک خداوند کریم نے حقیقی مومنین کی صفات بیان کی ہیں، کہ حقیقی مومنین وہ ہیں کہ جو اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے جان اور مالوں کے عوض ان کے جان اور مالوں کو خرید لیا ہے، اور اس کے عوض ان کو جنت دی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، خدا کی حمد کرنے والے ہیں، خدا کی خاطر سفر کرنے والے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کی 2 آیت میں خداوند کریم نے ذکر کیا کہ مشرکین کے لیے ہرگز استغفار نہ کی جائے، اور جہاں تک بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر جو کہ مشرک تھے ان کے لیے استغفار کی، تو خداوند کریم نے بیان کیا کہ وہ استغفار اس وجہ سے تھی کہ جناب ابراہیم اپنے چچا کو استغفار کا وعدہ دے چکے تھے، اگر وہ وعدہ نہ ہوتا تو مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 115 سے لے کر 118 میں جو مومنین پر لطف و کرم فرمایا اس کا تذکرہ کیا، کہ فرمایا کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، اور خداوند کریم وہ ہے کہ جو مومنین کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں تقریباً آیت نمبر 119 سے لے کر آیت نمبر 129 تک خداوند کریم نے مومنین کی ذمہ داریوں کا بیان کیا، اور اس میں جو سب سے پہلی ذمہ داری خداوند کریم نے بیان کی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی پہلی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کی پیروی اور سچوں کا اتباع کرو۔ اور پھر اس کے بعد اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے جو بادیہ نشین تھے ان کی مذمت ہوئی کہ انہوں نے رسول کو چھوڑ دیا اور جنگ کی سختیاں برداشت نہیں کیں، اور رائے خدا میں نہ کم نہ زیادہ کچھ بھی خرچ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 120 میں خداوند کریم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مومنین کو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے
تو وہ بس یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے دی اور کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دینی احکامات میں انسان کو تفقہ کرنا چاہیے، سمجھ بوجھ پیدا کرنی چاہیے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ سب کے سب مومنین جو ہے وہ سفر پہ نکل جائیں، یعنی تمام کے تمام مومنین اپنے سارے کاروبار چھوڑ دیں، جو ضروریاتی زندگی ہے مثال کے طور پر ان کو چھوڑ کے سب کے سب سفر پہ نکل جائیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مومنین میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کی خاطر نکلے تاکہ دین میں تفقہ پیدا کرے، دین کو سمجھے، تاکہ جب وہ سمجھ کر دوبارہ اپنی قوم کی طرف پلٹے تو اپنی قوم کو ڈرائے اور دین کی تعلیمات دے۔ پھر اس کے بعد جہاد کا بیان ہوا، اور اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ صاحبان ایمان پر تاثیر گزار ہوتی ہیں، جو منافق ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن کی آیتیں اور کلام خدا بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 128 میں رسول اللہ کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ اے لوگو بتحقیق تمہاری جانب تم ہی میں سے ایک رسول آ چکا ہے کہ جس کے اوپر تمہارا نقصان میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہارے پر حریص ہے، یعنی وہ ایسا رسول ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ہدایت کے بغیر اس دنیا سے چلے جائے، لہٰذا وہ تم پر حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ تقریباً خلاصہ تھا سورہ مبارکہ توبہ کی باقی ماندہ آیات کا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ یونس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ یونس فی کل شہرین او ثلاثۃ لم یخف علیہ ان یکون من الجاہلین وکان یوم القیامت من المقربین کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ یونس کو 2 مہینوں میں یا 3 مہینوں میں پڑھے تو اس کے اوپر یہ خوف نہیں ہوگا کہ وہ اس کا شمار جاہلوں میں سے ہو، اور وہ قیامت کے روز مقربین میں سے ہوگا۔ تفسیر برہان میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ سورہ مبارکہ یونس کی پہلی آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہیں یہ کتاب حکیم سے ہیں، یعنی یہ تمام کی تمام آیت حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اس میں کوئی بیہودہ گفتگو نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 6 تک خداوند کریم نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی توحید کو بیان کیا اور فرمایا کہ خداوند کریم ہی وہ ہستی ہے کہ جو اس جہان کی تدبیر کرنے والی ہے، یعنی اس پورے نظام کو چلانے والا اگر کوئی ہے تو فقط و فقط خداوند کریم ہے کہ جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو شخص قیامت پر اور اللہ سے ملاقات پر اعتقاد نہ رکھتا ہو اور دنیا کی زندگی سے راضی ہو اور دنیا سے ہی اپنے آپ کو مطمئن کر لے تو اس کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں خداوند کریم نے انسان کی ایک بری خصلت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خصلت کیا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خداوند کریم کو لیٹتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے خداوند کریم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس سے کوئی مصیبت اس کو پہنچی نہیں تھی، اور پھر دوبارہ اپنے ڈگر پر آ جاتا ہے۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے جو اسراف کرنے والے ہیں یعنی گناہ کرنے والے ہیں ان کے اعمال کو اسی طریقے سے ان کے لیے زینت بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر 15 میں خداوند کریم نے کفار و مشرکین کی ایک بیہودہ خواہش کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وہ آیات جو بالکل واضح اور روشن ہیں، تو وہ افراد جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور دوسرا قرآن لے کر آؤ، یا اسی قرآن کو بدل دو، یعنی ہماری مرضی کا قرآن لے کر آؤ، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، جس طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ والا قرآن لے کر آؤ۔ اے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے قرآن مجید کو بدل دوں، میں تو صرف وحی الہی کی پیروی کرنے والا ہوں، اور میں خداوند کریم سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی معصیت کروں تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بہت بڑے دن کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تم سے کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے لیے کسی نفع کو جلب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ یہ مشرکین ہٹ درمی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رسول، وہ جو قیامت جس کا آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہم پر لے آئیے، یعنی عذاب خدا اور وہ قیامت کہ جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ ہم پر لے آئیے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے فرمایا کہ قیامت کا علم فقط اور فقط خداوند کریم کے پاس ہے، اور خداوند کریم جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے دوبارہ تذکرہ کیا کہ کفار اور مشرکین جب اللہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو خداوند کریم کو مخلصانہ پکارتے ہیں، اور جب اللہ ان کو مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو یہ پھر دوبارہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے لگتے ہیں اور اپنے ڈگر پہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ دنیا سوائے ایک سراب کے اور کچھ نہیں ہے، کہ جس کو جب پیاسا انسان دور سے دیکھتا ہے تو اس کو پانی نظر آتا ہے، اور جب وہ نزدیک جاتا ہے تو وہاں پر سوائے ریت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے، یہ دنیا کی رنگینی میں انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے، اور جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ تمام کی تمام دنیا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے نیکوکاروں کی جزا اور بدکاروں کی سزا کا ذکر کیا، اور ان دونوں کی جزا اور سزا کا موازنہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے روز قیامت مشرکین کی جو حالت ہے اس کو بیان کیا کہ اس دن جو مشرکین ہیں جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، وہ خود ان سے بیزار ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہمیں شریک قرار دیتے تھے، اور ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کا شریک قرار دے اور ہماری عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کا بیان کیا، توحید کی واضح دلائل اور نشانیوں کو ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 37 میں خداوند کریم نے قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ کیا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہو، مگر یہ کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے جو کتابیں ان سے پہلے آ چکی ہیں، توریت، انجیل، زبور کی تصدیق کرنے والا ہے، اور کتاب کو مفصلاً بیان کرنے والا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید عالمین کے پروردگار کی جانب سے ہے۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں خداوند کریم نے کفار کو چیلنج کیا کہ ام یقولون افتراہ فقل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک افتراء ہے، یعنی من گھڑت ہے، رسول اللہ نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن کے جیسی ایک سورہ بنا لے آؤ، اور اس کام کے اوپر تم جس کو چاہتے ہو بلا لو اپنے ساتھ، یعنی اگر پوری کائنات کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ شریک کر لو، تم ہرگز اس قرآن کے جیسا سورہ نہیں بنا سکتے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ فساد پھیلانے والوں کو کبھی حق سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے ذکر کیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کافروں کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اور قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 میں خداوند کریم نے قرآن مجید کا تعارف کرایا، فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہاری جانب تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ کتاب آ چکی ہے جو کہ نصیحت ہے، اور جس میں دلوں کی بیماری کی شفا ہے،
اور وہ ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اپنی جانب سے حلال اور حرام قرار نہ دو، دین خدا میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، دین خدا میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ توحید کا بیان ہوا، اور خداوند کریم کے اولیاء کو جو خداوند کریم جزا دے گا اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک طویل آیت کا سلسلہ ہے کہ جس میں حضرت نوح اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا، اور کس طریقے سے حضرت نوح کی قوم غرق ہوئی وہ بیان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت کا طویل سلسلہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ اور جناب ہارون نے فرعون کو حق کی طرف دعوت دی، لیکن وہ بجائے اس کے کہ حق کو قبول کرتا، حق کے مقابلے میں آیا، اور پھر کس طریقے سے خداوند کریم نے فرعون کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی۔ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، ایک طویل تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یونس اور ان کی قوم کا ذکر ہوا، اور اختتامی آیات میں خداوند کریم نے بیان فرما دیا کہ ہم نے تم پر حجت تمام کر دی ہے اپنی کتابوں کو بھیجنے کے ذریعے سے اور اپنے رسولوں کو بھیجنے کے ذریعے سے، لہٰذا اب کوئی انسان قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے خدا تیری جانب سے میری طرف کوئی ہدایت نہیں پہنچی تھی لہٰذا میں گمراہ ہو گیا۔ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر حجت تمام کر دی ہے۔ یہاں پر آ کر تقریباً سورہ مبارکہ یونس ختم ہو جاتی ہے، اور سورہ مبارکہ ہود شروع ہوتی ہے کہ جس کی فضیلت انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیتیں 11ویں پارے میں شامل ہیں، کہ جس کی پہلی آیت میں خداوند کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کی تمام آیتیں محکم ہیں، یعنی استوار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی خلل پایا جاتا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور استغفار اور توبہ کرنے کی تاکید کی اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ پھر بیان فرمایا کہ تم سب کے سب میری بارگاہ میں لوٹ کر آنے والے ہو، اور آخری آیت میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیں گے تو وہ خدا کو معلوم نہیں ہوں گی۔ خداوند کریم نے فرمایا کہ وہ خداوند کریم وہ ہے کہ جو دلوں کے حال سے واقف ہے، نیتوں کو جاننے والا ہے، لہٰذا یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کچھ چھپا لیں گے تو وہ اللہ سے چھپا رہ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔